وسلام على عباده الذين اصطفى خاصة على سيدنا وسيد الأنبياء محمد النبي الأمي المصطفى وعلى سيدنا ومولانا علي المرتضى وعلى آله بررة التقى والنقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی قدر، میری آواز کا ثقل بھی آپ محسوس کر رہے ہیں اور میری آواز کا راشہ بھی درد مندی کی وجہ سے، جوش گریہ سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا. مجھ میں سلیقہ کلیم کا بھی نہیں، قرینہ خلیل کا بھی نہیں. جوش و خروش کی تقریر سے میں اب عاجز ہوں، لیکن خوبصورت الفاظ میں خوبصورت مضمون بیان کرنے کا سلیقہ مجھ کو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے. دھیمے لب و لہجے میں آپ کو خوبصورت الفاظ میں مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کے فضائل بھی سناؤں گا اور آپ کا واقعہ شہادت بھی سناؤں گا، اس لیے کہ شہدائے کرام سے نسبت رکھنے والے اس مہینے کے اندر جن شہداء کی سیریز کا میں نے اپنے تصور میں پروگرام بنایا ہے، ان میں چوتھے نمبر پر مولا مشکل کشا سید علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے. اور آپ نے رات حضرت سیدنا عثمان غنی کی بات سنی، تو آج باری ہے مولا کائنات کی. آپ جانتے ہیں کہ سب بزرگوں کے فضائل بے شمار ہیں، خاص طور پر مولا کائنات حیدر کرار صاحب ذوالفقار کے فضائل و شمائل اتنے زیادہ ہیں کہ شواہد النبوت میں مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لا ریب سارے صحابہ کی شان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے، لیکن احادیث مبارکہ میں جتنے فضائل ہمیں علی مرتضیٰ کے ملتے ہیں اتنے کسی اور بزرگ کے نہیں ملتے. اور لا ریب بہت سارے بزرگوں کے بارے میں ان کے مشورے سے آیتیں اتری ہیں اور بعض آیتوں میں ان کے کارناموں کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو آیات حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں اتری ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، کثرت میں. اسی مناسبت کے ساتھ ہی میں نے اپنا خطبہ بھی آغاز کر لیا کہ قاری صاحب نے اتفاق سے یا کسی کے مشورے سے ایک ایسا رکوع شروع کیا جس کی پہلی آیت ہی حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں اتری. انہوں نے تیسرے پارے میں سے ایک رکوع کی تلاوت کی جس کا آغاز ہوتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کے متعلق مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو اللہ کریم نے محنت مزدوری کر کے رزق حلال سے 4 درہم عطا فرمائے. یعنی آپ نے محنت مزدوری کی، اللہ کریم نے وہ حلال رزق، کیونکہ سب سے حلال رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کسب سے کمائی سے حاصل کیا جائے، تو 4 درہم آپ کو اللہ کریم نے وہ روزی کے طور پر
آپ کی دن بھر کی محنت کے نتیجے میں عطا فرمائے، اور سارے دن بھر کی محنت کے بعد جو آپ کو متاع قلیل حاصل ہوئی 4 درہم، ان کے بارے میں آپ کی جی میں آیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ سوچا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ رات کو خرچ کیا جائے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ دن کو خرچ کیا جائے کہ دن میں دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور دیکھ کر دوسروں کو بھی ریس آتی ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چپکے سے خرچ کیا جائے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، بلکہ جس کو دیا جائے اس کو بھی پتہ نہ چلے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو دیا جائے اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ مجھ کو کس نے دیا ہے۔ چنانچہ ایسے بزرگ ہوئے ہیں کہ سارا دن محنت مزدوری کر کے جو 2 درہم کماتے تھے، جب رات ہو جاتی تو کسی بیوہ یتیم مسکین کے گھر کے پاس سے گزرتے اور اس کے گھر کے اندر پھینک کر چلے جاتے۔ صبح ان کے گھر سے وہ 2 درہم گرے پڑے روزانہ مل جاتے اور وہ بیوہ یتیم اس کو خرچ کر لیتے۔ سمجھ نہ آئے کہ کون پھینکتا ہے، یہ راز اس دن کھلا جس دن وہ بزرگ فوت ہو گئے، اور وہ 2 درہم نہ گرے تو انہوں نے اندازہ کیا کہ آج جو نہیں گرے تو فلاں بزرگ آج فوت ہوئے، ہو نہ ہو تو وہی پھینکتے تھے۔ تو ایسے بزرگ بھی ہوئے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ خرچ کیا جا رہا ہے خدا میں، اور اس کو بھی نہ پتا ہو کہ جس کو دیا جا رہا ہے کہ کس نے دیا۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھلم کھلا دے دیا جائے کہ لینے والے کو پتہ چل جائے، دینے والوں کو پتہ چل جائے، اور اگر کسی دوسرے کو بھی پتہ چل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ شاید اس کو بھی خیال آ جائے کہ یہ غریب مسکین ہے، میں بھی اس کی کچھ خدمت کر دوں۔ تو یہ 4 ہی طریقے آپ کے ذہن میں آئے، تو آپ نے کیا کیا، وہ 4 درہم جو دن بھر کی محنت سے آپ کو میسر آئے تھے، آپ نے وہ 1 درہم رات کو راہ خدا میں خرچ کر دیا، 1 درہم دن کو خرچ کر دیا، 1 درہم چھپا کر خرچ کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کس نے دیا، اور 1 درہم علانیہ کھلم کھلا خرچ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی بھائی کہ قرآن کریم میں آپ کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، اور فرمایا الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مال اور اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، سرًا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات کو اور دن کو، سرًا وَعَلَانِيَةً، چھپا کر اور کھلم کھلا، یعنی 4 شکلیں اللہ نے بیان کی۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت ہی بڑا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر روز قیامت نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ کوئی اپنی اس کی گزری ہوئی کا ان کو کوئی غم ہوگا۔ تو یہ آیہ مبارکہ بھی چونکہ حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں اتری، لہٰذا میں نے اس کو تبرکاً اپنے خطبہ کے ساتھ شامل کر لیا۔ ویسے اسی پر بس نہیں ہے، بے شمار آیتیں مولا کائنات کی شان میں اتری ہیں۔ اب اگر میں ان کو بیان کرنا چاہوں تو پھر تو یہ مضمون کہیں کا کہیں پہنچے گا، لیکن میرا مقصد آج کی رات یہ ہے کہ آپ کو چیدہ چیدہ باتیں کس کی سناؤں، جو اسد اللہ الغالب ہیں، جو مظہر العجائب والغرائب ہیں، جو اسد اللہ الغالب ہیں، جو علی ابن ابی طالب ہیں، جو فاطمہ الزہرا کی شوہر نامدار ہیں، جو حسنین بزرگوار کے پدر بزرگوار ہیں، جو صاحب ذوالفقار ہیں، جو دلدل کے اسوار ہیں، جو نبی کے جانثار ہیں، جو رسول اللہ کے وفادار ہیں، جو صحابہ کے ساتھ شیر و شکر ہیں، اور جو طریقت کے، شریعت کے، حقیقت کے، معرفت کے
سب میدانوں کے شاہ سوار ہیں۔ تو ان کی ہستی کا میں ذکر خیر آپ کو چیدہ چیدہ باتوں کے حوالے سے سناؤں، اور آغاز سے انجام تک تھوڑا 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 تھوڑا۔ نام جانتے ہیں آپ، علی ہے، اور یہ علی وہ نام ہے جو خدا کا بھی نام ہے، علی وہ نام ہے جو اللہ کا بھی صفاتی نام ہے۔ میں مانتا ہوں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں علی استعمال ہوا ہے اس سے مراد علی مرتضیٰ نہیں ہے، بلکہ وہ علی الحکیم ہستی مراد ہے۔ شیعہ کی طرح میں یہ نہیں کہتا کہ جہاں جہاں علی آیا ہے وہاں وہاں مراد اللہ کی بجائے علی ہے، کیونکہ یہ زیادتی ہوگی۔ لیکن یہ بات حق ہے کہ اللہ کا کوئی نام صدیق نہیں ہے، اللہ کا کوئی نام فاروق نہیں ہے، اللہ کا کوئی نام ابو بکر نہیں ہے، اللہ کا نام عبداللہ نہیں ہے، اللہ کا نام عثمان نہیں ہے، مگر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علی ضرور ہے۔ یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام علی ضرور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس پیارے کو اپنے ناموں میں سے ایک نام عطا فرما دیا، اور یہ اس کا کرم ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کریم نے 70 نام وہ عطا فرمایا جو اس کا اپنا نام کیا۔ علی کو تو ایک نام عطا فرمایا ہے، لیکن رسول اللہ کو اللہ کریم نے 70 نام وہ عطا فرمایا ہے جو اللہ کا بھی نام ہے اور رسول اللہ کا بھی نام ہے۔ جس طرح رؤوف، رحیم، سمیع، بصیر، اول، آخر، ظاہر، باطن۔ میرا مطلب ہے کہ اللہ کریم نے 70 نام مشترک اپنے محبوب کے اور اپنے درمیان رکھے، تو اس وجہ سے اس سے کوئی خدا نہ خواستہ اللہ کی بے ادبی لازم نہیں آ رہی، بلکہ اللہ کے بندوں کی عزت دوبالا ہو رہی ہے۔ تو حضرت کو نام بھی اللہ کریم نے علی عطا فرمایا، اور یہ نام رسول اللہ کے ذریعے عطا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا ہوا، کیونکہ یہ نام ابو طالب نے نہیں رکھا، یہ نام فاطمہ بنت اسد جو آپ کی ماں تھی اس نے نام نہیں رکھا، علی نام محمد رسول اللہ نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ نام کیوں نہ رکھتے کہ علی جب پیدا ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے نہ آنکھ کھول کر ماں کو دیکھا، نہ آنکھ کھول کر خود باپ کو دیکھا، نہ آنکھ کھول کر کعبہ کو دیکھا، نہ آنکھ کھول کر کسی اور کی چیز کو دیکھا۔ روایات اس پر شاہد ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے پیدا ہونے کے بعد آنکھیں باندھ رکھی، جب پیارے مصطفیٰ نے جھولی میں اٹھایا تو علی نے آنکھیں کھول دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ گویا سب سے پہلے علی نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، اور مصطفیٰ نے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن بھی ان کے منہ میں ڈالا۔ تو نام علی ہے، اور باپ کا نام ابو طالب ہے، اور ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ اور رشتہ کتنا قریبی ہے کہ ابو طالب علی کے باپ اور عبداللہ محمد رسول اللہ کے باپ دونوں ماں سے بھی سگے ہیں اور باپ سے بھی سگے ہیں۔ بھائی عبد مطلب کے کئی بیویاں تھیں، ازواج مطہرات تھیں، لیکن ابو طالب کی اور عبداللہ کی ماں ایک ہی تھی، یعنی یہ ایک ماں کی اولاد ہے۔ اس وجہ سے بطور چچا جو تعلق ابو طالب کا تھا وہ دوسروں کا اتنا نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ماں جائے بھائی ہوتے ہیں نا، ان کی مہر، ان کی محبت کو دوسروں سے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو طالب کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ ہے کہ کوئی 8ویں پشت پر ملتا ہے، کوئی 5ویں پشت پر ملتا ہے، مگر علی جو ہے وہ تو تیسری پشت پر ہی مل رہا ہے۔ بلکہ دوسری بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبد المطلب درمیان میں ابو طالب عبداللہ اور آگے عبد المطلب، تو
اتنا قریبی رشتہ ہے. اس لیے سرکار نے یوں بھی فرمایا علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. کیونکہ آپ کا حضرت کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علی کی اخوت کو، علی کی بھائی چارے کو، علی کی برادری کو دوسروں پر ترجیح دی. حتیٰ کہ جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے گئے تو آپ کو پتہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا. اس کو عقد مؤاخات کہتے ہیں، یعنی بھائی چارے کا عقد. رسول اللہ کے منہ سے نکلا کہ تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، بس ان کے منہ سے نکلا تو وہ خداوند قدوس کے قلم کی طرح نافذ ہو گیا. اور ان دونوں نے، مہاجر اور انصار نے، اپنے آپ کو یوں بھائی سمجھنا شروع کر دیا جس طرح سگے بھائی ہوں، بلکہ اس سے بھی کچھ آگے. کیونکہ سگا بھائی تو مال و دولت میں حصہ دار ہوتا ہے، جائیداد میں حصہ دار ہوتا ہے. آج تک کسی نے سگے بھائی کو بیوی طلاق دے کر پیش نہیں کی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو شادی کر لے. مگر انصار تو یہاں تک تل گئے کہ جب رسول اللہ نے بھائی بنا دیا اور تو جس کے پاس 2 بیوی ہیں وہ ایک بیوی چھوڑ دے اور ایک بیوی اپنے مہاجر بھائی کو دے دے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اس بات سے منع فرما دیا، کیونکہ اس میں کئی قسم کی قباحتوں کا بھی امکان ہو سکتا تھا اور بعض بیویوں کی اپنی تمنا اور خواہش کے میں کوئی اونچ نیچ ہو سکتی تھی. بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس ایثار کے سامنے ان کی مواخات پیدا فرمائی. اب سب کو بناتے چلے گئے، تو اس کا بھائی، تو اس کا بھائی، تو اس کا بھائی، تو اس کا بھائی. جب سب بھگت گئے تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے اپنا چہرہ پاک تھوڑا سا افسردگی کے ساتھ جھکا لیا. نبی پاک نے دیکھا، پوچھا علی کیا بات ہے، افسردہ نظر آ رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا لیکن مجھے کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھے کسی کا بھائی بنانے کی کیا ضرورت ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی. تو میرے دوستو، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ علیہ کریم کے بڑے ہی اونچے مراتب ہیں اور آپ کی شان میں بے شمار آیات، بے شمار احادیث، بے شمار روایات، بے شمار بزرگوں کے اقوال ہیں. آپ کی ولادت طیبہ کے بارے میں مشہور 3 روایت جو ازالۃ الخفا میں بھی ہے اور بعض دیگر کتابوں میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھیں اور ان کو امید تھی بچے کی. اچانک شدید درد شروع ہوا، درد ذہ کی وجہ سے، تو اس کے سوا ان کو کوئی چارہ کار نظر نہ آیا کہ جلدی سے کعبہ شریف کے اندر داخل ہو جائے تاکہ پردے میں پہنچ جائے. چنانچہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئی اور وہیں حضرت علی مرتضیٰ کی ولادت ہوئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجاز تھا کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آلائش کا اظہار اور ظہور ہوتا ہے. مگر حضرت علی مرتضیٰ جو ہیں وہ پیدا ہوئے تو فاطمہ بنت اسد کے جسم سے کسی قسم کی کوئی آلائش برآمد نہیں ہوئی. کیسے برآمد ہوتی؟ وہ کسی نے خوب کہا خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں 5 تن، محمد است علی فاطمہ حسین و حسن. کیونکہ نور جو ہوتا ہے اس میں آلائش نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے، نور میں آلائش نہیں ہوتی. ثبوت دوں، آپ پر غسل فرض ہو جائے اور آپ نہاتے ہیں، نہانا فرض ہو جاتا ہے. جاننے والے بتائیں جس کو پتہ ہی نہیں نہانے کا طریقہ، اس سے میں کیا پوچھوں؟ تو پتہ ہے آپ کو کیا آنکھوں کو اندر سے دھونا لازم ہے کہ نہیں؟ نہیں. چلو شکر ہے کسی کو تو پتہ ہے. آنکھوں کو اندر سے دھونا لازم نہیں، سارے جسم پر پانی بہانا لازم ہے.
ایک اگر بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو غسل مکمل نہیں ہوگا، لیکن آنکھوں کو اندر کی طرف سے دھونا، یعنی آنے جو ہے آنے ان کو دھونا بالکل لازم نہیں بلکہ جائز بھی نہیں، کیونکہ بعض اوقات آنکھ کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کبھی سوچا کہ یہ آنکھ کو دھونا لازم کیوں نہیں کیا گیا؟ کان کو اندر سے دھونا لازم ہے جی، انگلی پھیرنی، منہ کے اندر اچھی طرح کلی کرنی، غرارہ کرنا لازم ہے گلے تک، لیکن آنکھ نے کیا قصور کیا جناب؟ کچھ کچھ ہی کرا رہے ہیں جو میاں قصور کیا کیا ہے؟ آنکھ کا اعزاز ہے، اس کی عزت ہے، اس میں نور ہے، اور جس میں نور ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے نہ محمد رسول اللہ کے پیدا ہونے کے وقت آلائش ہوئی اور نہ فاطمۃ الزہرا کی ولادت کے وقت آلائش ہوئی، نہ حسنین کریمین کی ولادت کے وقت آلائش نظر آئی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن، محمد استو، علی، فاطمہ، حسین و حسن۔ تو اس طریقے سے ان کی ولادت طیبہ ہوئی، آپ نے یہ نام رکھا۔ اور پھر کیا خوش قسمتی ہے کہ کوئی بہانہ ہی صحیح، کوئی نیو اسپتال میں پیدا ہوتا ہے، کوئی جنا اسپتال میں پیدا ہوتا ہے، کوئی گھر میں اپنی چارپائی پر پیدا ہوتا ہے، کوئی دائی کے پاس پیدا ہوتا ہے، کوئی مائی کے پاس پیدا ہوتا ہے، مگر حضرت علی مرتضیٰ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا مقدس گھر کعبۃ اللہ، اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر وفات کا وقت بھی یاد کر لو، وہ آگے چل کر آپ سنیں گے وفات ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے گھر میں۔ کعبہ مرکز ہے، مسجد حرام، اور باقی ساری مسجدیں کعبہ کی بیٹیاں ہیں۔ شاید آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، چنانچہ مسجدوں کو بنت کعبہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو پتہ آج سے یاد کر لیں، مسجدوں کو بنت کعبہ کہا جاتا ہے، کعبہ کی بیٹیاں۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جس طرح بیٹیاں ماں کے ساتھ ہی حتی المقدور وابستہ رہتی ہیں، اس طرح جب میدان قیامت قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب زمین و آسمان تہس نہس ہو جائیں گے، تارے جھڑ پڑیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور ہر طرف حشر نشر برپا ہوگا، زیر و زبر ہو جائے گا معاملہ، اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسجدوں کی سرزمین کو اپنے فرشتوں کو حکم دے کہ ان کو یہاں سے اٹھاؤ اور ان کو سابقو کعبہ کے ارد گرد جمع کر دو۔ یہ بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں، وہاں پہنچ جائیں۔ تو آپ کو اللہ کریم نے یہ عزت بخشی کہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہید ہوئے۔ اس لیے ایک فارسی شاعر نے اس مضمون کو یوں ادا کیا، کسیرا میسر نہ شد این سعادت، کسیرا میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کسیرا میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ اور ایک اور شاعر نے تو حسن کلام کی حد کر دی، شاعر کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ویسے بے عمل سے ہوتے ہیں، اور شعر جو ہوتا ہے وہ حجت بھی نہیں ہوتا ہے شریعت میں، کیونکہ شعروں میں مبالغہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ جو شاعر لوگ بیان کرتے ہیں نا، اس کو شریعت کے لیے سند نہیں بنانا چاہیے۔ جس طرح رات میرے عزیز بیٹے نعت پڑھ رہے تھے، اور اس کا مضمون کچھ اس قسم کا تھا کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے پاس جو گزرتے گئے سجدے ہی کرتے گئے، کوئی اس طرح کر کے مضمون تھا۔ تو وہ شاعرانہ مضمون تھا۔ وہاں سجدے سے مراد سچ مچ نماز کی طرح کا سجدہ نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے عجز سے جھکنا۔ نہیں سمجھو، اس سے مراد ہے عجز سے جھکنا، اور یہ شاعری کی ایک صنعت ہے، مبالغہ، یعنی بات کو ذرا بڑھا کر بیان کرنا۔ اور یہ جائز، اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا۔ مثلا
آپ میں سے کوئی کسی کے انتظار میں رات گزار دے اور اس کو کہے یار میں نے تو ساری رات پہاڑ جیسی انتظار کر کر کے ہی گزار دی، تو پہاڑ جیسی رات ہم جھگڑا نہیں کر سکتے کہ ثابت کرو کہ تیری رات پہاڑ جتنی تھی، کیوں جی ضرورت پڑے گی نہیں، کیوں؟ ہر کوئی سمجھتا کہ یہ فصاحت کا تقاضا ہے اور یہ مبالغے کے ساتھ اپنے درد کو بڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح اور بے شمار شعر ہیں، اکھی نے کافی اداس راتاں گزار لئیاں تے ہن تے آ جا، غماں دیاں بے شمار سلاں سہار لئیاں تے ہن تے آ جا، میں کنوں دساں کہ تیرے باجو غماں دیاں اے پہاڑ راتاں کیویں اڈیکاں دے وچ رو رو گزار لئیاں نے ہن تے آ جا۔ تو یہ شاعری ہے، شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کسی شاعر کو پکڑ کر اس کی ایسی تیسی نہ پھیرا کرو، یہ بیچارے بات ذرا بڑھا کر مبالغے کے ساتھ کر لیتے ہیں، جس وجہ سے دین میں ان کی حجت تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ شاعر بات کو زمین سے خاک سے اٹھا کر افلاک پر پہنچا دیتا ہے، اور وہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا، اس کے اندر چھپی ہوئی حقیقت موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک شاعر اس مضمون کو، کون سا مضمون؟ کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، اس کو بیان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ مشہور علی کو بحر و بر میں پایا، مشہور علی کو بحر و بر میں پایا، معروف علی کو ہر بشر سے پایا، معروف علی کو ہر بشر سے پایا، ہم نام خدائے بحر و بر سے پایا۔ سمجھائی؟ مشہور علی کو ہر بشر سے پایا، یعنی ہر بشر سے، ہر انسان سے شہرت آپ کی بلند و بالا ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ لاکھ ہم سمجھا لیں، لاکھ ہم بتا لیں، نعرہ حیدری کے برابر دوسرے نعرے نہیں ہو سکتے، سمجھائے؟ ہماری فوج کا نعرہ ہی نعرہ حیدری ہے۔ ممتاز علی کو ہر بشر سے پایا، انہیں کہا لفظ یاد آ گیا، اصل میں بھی کیا کروں، میں کو شعر رٹے ہوئے میرے نظر سے گزرتے تھے، یاد ہو جاتے تھے، یہ کتنے اونچ نیچ ہو جائے تھے، میں تھوڑا سوچ کے آپ ہی سونا جا لفظ لے آنا، پہلے میں آدھے کو لئی آندہ سا مشہور کدے معروف ہن منو آ گیا جڑا شاعر نے لفظ آیا سے۔ ممتاز علی کو ہر بشر سے پایا، ہم نام خدائے بحر و بر سے پایا۔ علی کو ہر ممتاز بشر سے ہم نے ممتاز پایا، اور خدائے بحر و بر جو ہے، سمندر کا اور خشکی کا جو خدا ہے، اس کا ہم نے ہم نام پایا ہے کہ وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے۔ ممتاز علی کو ہر بشر سے پایا، ہم نام خدائے بحر و بر سے پایا۔ ارے پہلے تو ملے ہمیں علی خدا کے گھر سے، پہلے تو ملے علی خدا کے گھر سے، اب ہم نے خدا کو علی کے گھر سے پایا۔ ذرا توجہ فرمائیے کیسا خوبصورت شعر ہے، پہلے تو ملے علی خدا کے گھر سے، کعبے سے، اور اب ہم امت نے پھر ہم نے خدا کو علی کے گھر سے پایا، پھر ہمیں مولا علی کے گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رستہ ملا۔ اور یہ حق ہے کہ ہم امت رسول اللہ کی ہیں، لیکن جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی سلاسل ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی،
سب کو ولایت کا ٹکڑا علی کے ہاتھ سے ملتا ہے۔ یہ جو ابھی قادری کا شعر تھا یہ سنا رہے تھے، مقصود قادری خود بھی قادری ہیں، کہ یہ جو کلام پڑھ رہے تھے یہ مفتی احمد یار خان تھا، یہ مفتی احمد یار خان نہیں بھی قادری ہیں، یعنی ایک قادری یہ لکھ رہا ہے کیا کہ ولایت کا انہی کے ہاتھ سے سب کو ملا ٹکڑا، کہ جس کو بھی ٹکڑا ولایت کا ملا ہے وہ علی کے ہاتھ سے ملا۔ تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تو ملے علی خدا کے گھر سے، پھر ہم نے خدا کو علی کے گھر سے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے حسنین کے پدر بزرگوار اور صاحب ذوالفقار اور دلدل کے سوار اور فاتح خیبر علی حیدر، حیدر کرار۔ تو یہ ہے حیدر کرار جن کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، حسن کا بابا، اور آپ کی کنیت ابو تراب بھی ہے، مٹی کا بابا، اور آپ کو ابو الحسن سے ابو تراب کنیت زیادہ پیاری لگتی تھی، اس وجہ سے کہ ابو الحسن تو آپ تھے ہی، کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام حسن تھا، لیکن ابو تراب ایک دن آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت کے ساتھ پکارا تھا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ آپ مسجد نبوی میں کوئی قالین تو تھے نہیں، صفحے تو تھے نہیں، کہیں تھکے ماندے روزے کی حالت میں یا ویسے گھر سے نکلے تو مسجد نبوی کے فرش پر ہی لیٹ گئے، جسم پر کوئی خاص کپڑا بھی نہ تھا، تو جسم مٹی سے آلودہ ہو گیا۔ سوئے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے آ کر، اصل میں حضرت فاطمہ الزہرا سے تھوڑا سا کسی بات پر کچھ تھوڑا سا روٹھ کر آئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ مجھ سے خفا ہو کر گئے ہیں، اور ان کا خفا ہونا بھی کسی دنیا کے لیے نہیں تھا، دین کے لیے تھا، وہ ایک لمبی بات ہے۔ بہرحال آپ وہاں گئے، دیکھا کہ وہ مٹی میں آلودہ لیٹے ہوئے مسجد نبوی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم سے مٹی بھی جھاڑنی شروع کی اور ساتھ فرمانا شروع کیا، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اٹھ مٹی آ لیا، اٹھ مٹی آ لیا، اٹھ مٹی آ لیا۔ تو ان کو یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی پیاری لگی کہ انہوں نے اپنا نام، اپنی کنیت ابو الحسن کی بجائے ابو تراب زیادہ مشہور کر لی۔ چنانچہ اہل ذوق، اہل محبت جانتے ہیں کہ آج کل بھی جو ان کے لیے اشعار لکھے جاتے ہیں ان میں ابو الحسن کنیت شاذ نادری کو استعمال کرتا ہوگا، ابو تراب کنیت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ میں تبرکاً ایک شعر سنا دیتا ہوں مرزا غالب کا، فرماتے ہیں، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب یار دے بیلو کولو یار دی خوشبو پہ آندی ہے، نہیں سمجھے؟ یار دے بیلی کولو یار دی خوشبو پہ آندی ہے۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، جب میں ابو تراب کی بندگی کرتا ہوں تو اس سے اللہ کی عبادت کی خوشبو آتی ہے۔ کیوں کہ جو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آیا، نبی پاک نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو ماننا ہوگا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے کوئی دوست، مشغول حق ہوں، یعنی اللہ کی بندگی میں مشغول ہوں، بندگی ابو تراب میں۔ اگر ابو تراب کی غلامی کرتا ہوں تو حقیقت خدا کی بندگی کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ وہ ہستی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عزتوں سے نوازا۔ ان کی عزتوں کی کیا میں بیان کروں وسعت۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لحاظ سے بھی اولیت ان کو حاصل ہے کہ ابو بکر بھی مسلمان ہوئے تو اس وقت 38 سال کے لگ بھگ عمر تھی،
اور عمر بھی مسلمان ہوئے تو 27 سال کے لگ بھگ عمر تھی، اور بھی مسلمان ہوئے تو کوئی کسی عمر میں کوئی کسی عمر میں، لیکن علی کو اللہ کریم نے اس وقت دولت اسلام عطا فرمائی جبکہ ابھی تک آپ 10 سال کے نابالغ بچے تھے، اور آپ کے نامہ اعمال میں کوئی خطا بھی لکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس وقت سے آپ اسلام لائے، اور گویا آپ کو کفر کے زمانے کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں آیا۔ یہ تھوڑی عزت ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ تو بچوں میں سب سے پہلے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور اسلام کو قبول فرمایا۔ خود ایک شعر میں کہتے ہیں، مسلمانوں کو مخاطب کر کے صحابہ کرام کو کسی موقع پر ضرورت پیش آئی تو آپ نے کہا سبقتکم الی الاسلام ترا، سبقتکم الی الاسلام ترا غلاما ما بلغت الی اوان الحلم، کہ میں نے تم سب پر اسلام میں سبقت کی اور بہت زیادہ آگے پہلے سبقت کی جبکہ میں ایک غلام تھا اور ابھی تک میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس وجہ سے آپ کو یہ عزت بھی حاصل ہے کہ آپ نے بچپن میں ہی وہ دولت اسلام قبول کی، جبکہ دوسروں کو زندگی میں کچھ اونچ نیچ دیکھنے کے بعد، کوئی کفر کا زمانہ کوئی شرک کا زمانہ دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دولت اسلام عطا فرمائی۔ لا ریب، بے شک وہ پہلے دور کی خطائیں اللہ نے معاف کر دی۔ جب اسلام کو قبول کرتا ہے تو پہلے کے دور کی ساری غلطیاں اس کی معاف ہو جاتی ہیں، لیکن ایک وہ ہے جس کی غلطیاں ہوں اور معاف ہو چکی ہوں، اور ایک وہ ہے جس کی ہو ہی نہ، تو فرق تو ظاہر ہے، فرق تو ظاہر ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری شانیں عطا فرمائی، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے جان نثار تھے اور وفادار تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی آغوش شفقت میں پلے، چونکہ رسول اللہ کو بچپن میں ابو طالب نے تھوڑا سا خدمت پیش کی تھی دادا جان کی وفات کے بعد، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ مزاج عطا فرمایا تھا کہ آپ کسی کے احسان کا حق باقی نہیں رہنے دیتے تھے۔ تو اگر ابو طالب نے کچھ عرصہ ان کی خدمت کی تھی تو حضرت ابو طالب نے علی کو بڑا ہونے کے بعد اپنی کفالت میں لے لیا، گویا یوں کہہ لیجیے اپنے بیٹوں کی طرح اپنے پاس لے لیا۔ تو رسول اللہ کی آغوش شفقت میں انہوں نے تربیت پائی۔ اسی کا اثر تھا کہ ابھی 10 سال کے ہیں اور اتفاق سے بخار ہے، اور آپ کی طبیعت میں گرمی تھی، بچپن سے آنکھیں جو تھیں وہ گرمی میں دکھنے لگتی تھی، اور ان دونوں بخار بھی تھا، اور بخار میں آپ کی تلی بھی بڑی ہوئی تھی، پیٹ ذرا سا بڑا ہوا تھا، تلی بڑھ گئی تھی ملیریا بخار کی وجہ سے۔ آج کل تو بڑے علاج نکل پڑے نا، تو ٹانگیں پتلی پتلی تھی بخار کی وجہ سے، طبیعت کمزور تھی، 10 سال عمر تھی، اور پیٹ بھی تلی کی وجہ سے بڑا ہوا تھا، آنکھوں میں آشوب تھا۔ نبی پاک نے انذر عشیرتک الاقربین کے حکم کے مطابق کہ اے میرے نبی پہلے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، آپ نے اپنی ساری برادری کو صفحہ پر اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اپنے اس عظیم مشن کو رکھا، اللہ کی توحید کے مشن کو، اور پوچھا کہ کون ہے جو اس توحید کے مشن میں میری مدد کرے؟ تو سارے دم بخود بیٹھے تھے، بلکہ بہت سارے تو بال کھا رہے تھے، ہیں یہ کیا، یہ نیا دین لے آیا ہے، ہم اپنے باپ دادا کو گمراہ کہیں گے؟ تو کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے بھی کہ ساری فضا تو ناہموار تھی۔ آج اس مجلس میں کہنا کہ میں آپ کی مدد کروں گا تو وہ کھکھر کو چھیڑنے والی بات تھی، مگر سارے چپ رہے۔ اگر بولا تو وہ 10 سال کا چھوٹا سا بچہ بولا جس کی آنکھوں میں آشوب تھا اور تلی بڑی ہوئی تھی، ٹانگیں پتلی پتلی تھیں اور بیمار تھا۔ جب کوئی نہ کھڑا ہوا تو وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ نے فرمایا تم بیٹے بیٹھ جاؤ۔ 10 سال کا بچہ کو بچہ ہوتا ہے، یا سب سے چھوٹا بچہ بھی 10 سال سے زیادہ ہوگا جو یہاں بیٹھا ہوگا، تو
تو 10 سال کا بچہ کو بچہ ہوتا ہے، آپ نے کہا بیٹے تم بیٹھ جاؤ، پھر دوبارہ دہرائی بات، پھر کوئی نہ اٹھا، پھر تھوڑی سی دیر ہوگی تو پھر وہ آشوب چشم والا بچہ، وہ جس کی تلی بڑی ہوئی تھی، جس کی ٹانگیں پتلی پتلی تھیں، جو بخار میں تھا، وہ پھر کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ 3 مرتبہ اس طرح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچے کی یہ ادا بھائی کہ اس بیمار اور آنکھوں کے آشوب میں گرفتار بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت بتائی کہ وہ بچہ جو بیمار تھا پھر حیدر کرار بنا، اس نے صاحب ذوالفقار بنا، اور اس نے جناب فاتح خیبر بنا، اور وہ یہ حیدر بنا، اور اس نے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر میں، دن میں، رات میں، ہر جگہ اس نے دل و جان سے مدد کی، اور اس حد تک مدد کی کہ جب کفار نے نبی کے گھر کو گھیرا ڈال لیا اور حضور ابو بکر کے ساتھ نکل گئے، تو نکل جانا بھی بڑی اہم بات ہے، لیکن ابو بکر کی بھی بڑی شان ہے ساتھ چلا جانا، لیکن میاں ہمت اس کی بھی بڑی ہے کہ اصل شکار نکل جائے اور وہ چارپائی پر پڑا ہو اور چاروں طرف قاتل تلواریں لے کر کھڑے ہوں، اور جب وہ دیکھیں گے کہ یہ نکلا کون ہے تو کیا اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے؟ بولو۔ تو یہ تیار کرنا اپنے آپ کو کہ آنے والی جو بھی مصیبت ہو مجھ پر آ جائے، میرے مصطفیٰ پر نہ آئے، یہ ان کا ایک خاص الخاص حصہ ہے۔ تو نبی کی چارپائی پر جس نے لیٹ کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وقت گزارا ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اس کی شان کو بھی اہل سنت و جماعت خوب مانتے اور ماننا چاہیے۔ پھر میرے دوستوں اور عزیزوں، معاملے چلتے رہے ہیں، کون سی جگہ ہے جہاں آپ کی قربانیاں نہیں ہیں؟ میں اس کو اختصار دینا چاہتا ہوں۔ بدر میں ٹھیک ہے عمر فاروق نے ماموں کو قتل کیا، لیکن حضرت علی مرتضیٰ نے ولید بن عتبہ اور شیبہ بن عتبہ کو، جو قریبی رشتہ دار تھے داد کی طرف سے حضرت علی مرتضیٰ کے، ان دونوں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ سب سے پہلے میدان جنگ میں جو نکلنے والے تھے وہ حمزہ اور علی تھے اور عبیدہ تھے، تو یہ 3 حضرات سب سے پہلے بدر کے میدان جنگ میں نکلے۔ تو میرے دوستو، بدر میں بھی انہوں نے جان ساری کی حق ادا کیے، پھر اس کے بعد احد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جب عمر تھے علی بھی ساتھ تھے، پھر یہاں کو بس ہر جگہ ہر موقع پر۔ غزوہ خندق میں ایک جگہ خندق پتلی تھی، تو ایک کافر پہلوان عمر بن عبد ود، جو 1000 کے برابر طاقتور مانا جاتا تھا، عمر بن عبد ود ایک پہلوان تھا، اس نے ایک تنگ جگہ سے خندق کو تاک کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چھلانگ لگا کر اندر آیا، تو اس کا استقبال سب سے پہلے علی مرتضیٰ کی تلوار نے کیا، اور ایک ایسی تلوار ماری کہ اس کے سر پر خود تھا، وہ خود کو چیرتی ہوئی، جبڑے کو چیرتی ہوئی نیچے کھاڑی تک آ گئی، ٹھوڑی تک آ گئی، اور وہ زمین پر گرا۔ اتنے بڑے پہلوان کو یوں گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھا تو نوفل اور جبیرہ اور زرار یہ اور اس کے حامی تھے، وہ میدان میں نکلے۔ آپ نے ان میں سے بھی 2 کو واصل جہنم کیا، اور تیسرا جو تھا وہ بھاگا، وہ ڈر کر بھاگا۔ آپ نے تعاقب کیا تو اس کا پاؤں الجھا، وہ گر پڑا اور چادر کھل گئی، پیٹھ ننگی ہو گئی۔ آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر دیا، یعنی شرم و حیا اتنا تھا کہ جب وہ ننگا ہو گیا، اس کی پیٹھ ننگی ہوگی، تو آپ نے اس سے منہ واپس پھیر دیا۔ وہاں بھی آپ نے یہ کارنامے انجام دی۔ میں اشارہ ایک ایک دے رہا ہوں، بڑی تفصیل میں باتیں ہیں۔ پھر یہی بات نہیں
صلح حدیبیہ میں جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور حضرت نے علی مرتضیٰ نے معاہدہ لکھا، اس پر لکھا ھذا ما عہد علیہ محمد رسول اللہ، کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ نے لکھا کفار کے ساتھ۔ تو کافروں کا سفیر بول رہا ہاں یہ نہیں ہو سکتا، یہ محمد رسول اللہ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھو، معاہدہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ ہمارا ہوا، محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا اے سہیل میں بخدا اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی ہوں گے لیکن ہم نہیں مانتے، یہ اگر یہ مان لیا تو پھر تو سارا معاملہ ہی طے ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی چلو تم، میں ہوں محمد رسول اللہ مگر تم رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے، اس ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس سے محمد رسول اللہ کو کاٹ دیں، آپ خود اپنے دست مبارک سے کاٹ دیں تو کاٹ دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہاتھ کاٹا، وہ رسول اللہ کا لفظ کاٹا، یعنی یہ ان کا ایمان ہے۔ پھر غزوہ خیبر آتا ہے۔ غزوہ خیبر میں آپ جانتے ہیں یہودیوں کا بڑا زبردست قلعہ ہے۔ ایک روز ابو بکر صدیق پہلے سپہ سالار لشکر بنا کر بھیجے گئے ہیں، دوسرے روز حضرت فاروق اعظم بھیجے گئے ہیں۔ نہ پہلے دن فتح ہو سکا قلعہ، بڑا سخت قلعہ مضبوط، نہ دوسرے دن قلعہ فتح ہو چکا۔ جب دوسرے دن رات کو قلعہ فتح نہیں ہوا اور اسلامی لشکر پیچھے ہٹ آیا کہ کل کو پھر دیکھا جائے گا، یہود دبکے ہوئے چوہوں کی طرح، فصیل بڑی مضبوط ہے، انتظام بڑے ہیں، رسد کافی ہے۔ جب شام کو واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، صبح میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا الذی یحب اللہ و یحبہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں تھا کہ پہلے اللہ کے رسول نے ان کو جھنڈا دیا تھا جو اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے، یہ تو قیام کی مانے گا، جو اللہ سے محبت نہیں کرتے ان کو تو لشکر میں لانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ ماننا ہوگا کہ محبت تو ان کی بھی تھی اللہ رسول کے ساتھ، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ علی کی محبت خدا کے ساتھ اور خدا کی محبت علی کے ساتھ منفرد محبت تھی۔ اب سارے منتظر ہو گئے، اب پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہے، کس کو جھنڈا ملے گا۔ سب کی رات بے قراری میں گزری، کون مسلمان ہے پھر صحابہ کرام میں جو یہ چاہتا ہو کہ مجھ کو یہ اعزاز نہ ملے کہ جس کو جھنڈا مل گیا اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ یہ اللہ کا عاشق ہے اور اللہ اس کا عاشق ہے، یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ اب سارے سراپا انتظار ہو کر صبح سویرے ہی مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب سب کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے اقدس کی طرف ہے کہ رسول اللہ مجھ کو دیکھیں ذرا، میری طرف نظر فرمائے، شاید مجھے پسند فرما لیں۔ سارے اللہ کے محب ہیں، سارے اللہ کے محب ہیں اور امید کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر نگاہ ڈالی، دیکھنے کے بعد فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ بعض حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تشریف نہیں لا سکے، یہ ایک اور چانس تھا اپنے لیے، یا رسول اللہ وہ تشریف نہیں لا سکے، ان کی آنکھوں میں آشوب ہے اور طبیعت ناساز ہے اور آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آئی ہوئی آنکھیں گئی ہوئی ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں جب نظر ہی نہ اچھی طرح ہے تو لڑائی کیا کرنی، اور وہ تو ان کی تکلیف ہے کہ نماز میں بھی نہیں آ سکے، کہ رستہ نظر نہیں آتا تو گھر میں انہوں نے سوچ گئی آنکھیں، گھر میں نماز پڑھی ہے، خیمے میں نماز پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو لے آؤ۔ چنانچہ صحابی گئے اور جا کر علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم کو کہا کہ رسول اللہ یاد فرماتے ہیں ہاتھ پکڑ لیا
اور حضور کی بارگاہ میں لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرے مزاج میں گرمی ہے اور گرمیوں کے موسم میں تو اور شدید گرمی سے میری آنکھیں ابل آتی ہیں اور سوجن بھی ہو گئی ہے، نظر نہیں آ رہا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں. لعاب دہن نکالا اپنے دہن مبارک سے اور ان کی آنکھوں میں ڈال دیا. بس آنکھوں میں لعاب کا ڈالنا تھا کہ سوجن غائب، سوزش غائب، سرخی غائب، نظر بدستور، ٹھیک ٹھاک تندرست، اور ایسے تندرست کہ ساری عمر آنکھیں آشوب چشم میں گرفتار ہوتی تھیں، لیکن خیبر کے بعد ساری عمر علی کی آنکھوں میں آشوب چشم نہیں ہوا. اس کے بعد فرمایا علی یہ جھنڈا لو، آج تم سپہ سالاری کرو اور اللہ کا نام لے کر یہودیوں کے قلعوں پر حملہ کرو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، پہلے ان کو اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام کی دعوت دینا، حق کی طرف بلانا. اگر تمہارے واعظ و نصیحت سے، تمہارے سمجھانے سے ایک شخص کو بھی ہدایت نصیب ہو گئی تو اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ تم کئی قلعے فتح کر لو اور مال غنیمت میں ہزاروں اونٹنیاں حاصل کر لو. اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور وہ مسلمان ہو جائے. اس وجہ سے کوشش کرنا کہ اسلام بہرحال چنانچہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نصیحت بھی کی، لیکن ان بدبختوں کی قسمت میں نصیحت نہیں لکھی تھی، اس کا اثر نہیں لکھا تھا. چنانچہ حملہ ہوا. اس حملے میں خیبر کا مشہور پہلوان مرحب وہ میدان میں نکلا. بہت بڑا قداور طاقتور تھا. مقابلے میں علی نکلے، وہ پہچانتا نہیں تھا. کہنے لگا علی کو میرے مقابلے میں بھیجو، سنا ہے مسلمانوں کا پہلوان مشہور علی ہے، اس کو میرے مقابلے میں بھیجو. آپ نے فرمایا میرے ساتھ تو مقابلہ کر لو، اگر تم مجھ پر کامیاب ہو گئے تو پھر علی پر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، پہلے میرے ساتھ تو مقابلہ کر لو. چنانچہ کشتی چھڑی. چند لمحوں کی بات تھی، شاعر نے شعروں میں نقشہ کھینچا ہے، جب چھڑی کشتی تو وہ چشمے زدن میں گر گیا پلک جھپکنے میں. پتہ نہیں لگا، بجلی کی طرح چکا چور سی آئی اچانک. جب چھڑی کشتی تو وہ چشمے زدن میں گر گیا. آپ چھاتی پر چڑھے اور تالو اس کا پھر گیا. بے اختیار بولا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، اور دل یہ کہتا ہے کہ تو خود حیدر کرار ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جب چھڑی کشتی تو وہ چشمے زدن میں گر گیا. آپ چھاتی پر چڑھے اور تالو اس کا پھر گیا. بے اختیار بولا یہ شکست فاش آج مجھ کو آج پہلی بار ہے، اور دل یہ کہتا ہے کہ تو خود حیدر کرار ہے. بہرحال اس طریقے سے مرحب بھی واصل جہنم ہوا، قلعہ فتح ہوا. مگر اس قلعے کے فتح ہونے میں عین میدان جنگ میں لڑتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے ڈھال گر پڑی اور یہودی اس کو اٹھا کر بھگا لے گئے. یہودی اس کو اٹھا کر بھگا لے گئے. تو یہ روایت بعض کتب میں موجود ہے اور سکہ روایت ہے. ہمیں انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ علی کی طاقت بھی بے پناہ ہے اور علی کی کرامت بھی بے پناہ ہے. اگر آپ نے کرامت سے نہیں اٹھایا، اگر آپ نے طاقت سے نہیں اٹھایا تو کرامت سے تو ضرور اٹھایا ہوگا. کیا اٹھایا کہ جب وہ آپ کی ڈھال اٹھا کر بھگا لے گئے تو آپ نے اس جوش جہاد میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے خیبر کے قلعے کا جو دروازہ تھا لوہے کا بھاری بھرکم، اس کو ہاتھ سے پکڑا اور اکھاڑ دیا اور اس کو بطور
ڈھال استعمال کرتے ہوئے میدان جنگ میں لڑتے رہے. جب فتح ہو گئی تو آپ نے اس ڈھال کو پھینکا. پھینکنے کے بعد اس دروازے کو راوی اس پر لکھتے ہیں کہ 7 بندے اس کو مل کر اٹھاتے تھے تو وہ ہلتا نہیں تھا. ہو سکتا ہے میں نے پہلے بتا دیا, کوئی کہہ کہ نہیں جی یہ روایت کمزور ہے, اور طاقت کے لحاظ سے تم اپنے اوپر قیاس کرتے ہو. پہلی بات تو یہ کہ علی کی طاقت بھی تمہاری طاقت جیسی نہیں, لیکن اگر طاقت انسانی سمجھ بھی لو کہ ناممکن ہے تو کرامت تو موجود ہے نا, اور کرامت اولیاء پر حق ہے, اور علی تو جو ہے وہ سید الاولیاء ہے. اس وجہ سے یہ آپ کی کرامت قرار دیجیے گا. بہرحال خیبر فتح ہوا, اور اس کی جو بھی نظم و نسق تھا, جو علاقے فتح ہوئے, جن کو نکال دیا گیا, جن سے جزیہ لیا, وہ ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے. اس کے بعد اسلامی لشکر فتح و نصرت کے پھریرے لہراتا ہوا مدینے کی طرف لوٹا. راستے میں ایک جگہ ہے مقام صحابہ. راستے کی تھکن سے چور سارا لشکر مجبور تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو استراحت کی اجازت دی کہ تھوڑا سا آرام کر لیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصر کا وقت تھا. علی کی آغوش میں سر رکھ کر محو خواب ہو گئے. حضور اکرم نے نماز پڑھ لی تھی, صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی تھی. اتفاق یہ تھا کہ علی بعد میں پہنچے تھے. آپ نماز میں میدان جنگ میں ٹکڑیاں فوج کی آگے پیچھے چلتی ہیں, آپ کو نماز کا بھی موقع نہیں ملا تھا. آپ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آغوش محبت میں سر رکھا اور محو استراحت ہو گئے. ادھر عصر کا وقت گزرتا جا رہا ہے, آپ نے سنا ہوا ہے, اور علی جو ہے مضطرب بھی ہے کہ عصر کی نماز گئی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. سب نمازوں کی حفاظت لازم ہے, خاص طور پر عصر کی نماز تو موسٹ امپورٹنٹ ہے, وہ بھی جا رہی ہے. لیکن علی کی یہ مجال نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے آرام میں خلل ڈال لیں. یہ ہے ایمان اہل سنت و جماعت کا کہ اللہ کی عبادت سے نبی کی راحت مقدم ہے. سن لو نمازوں کی تلقینیں کرنے والوں, نماز اللہ کی عبادت ہے, مگر اللہ کی عبادت سے نبی کی راحت مقدم ہے. اللہ کی عبادت سے نبی کی عزت مقدم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے نبی کی غلامی پہلے آتی ہے کہ نبی کی غلامی ہوگی تو بندگی قبول ہوگی. وقت گزرتا چلا گیا, آفتاب غروب ہو گیا. جب آفتاب غروب ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, دیکھا کہ علی کے چہرے پر اضطراب ہے, کیونکہ مرد مومن کو نماز کا بڑا قلق ہوتا ہے. ہاں یہ وہ نماز ہے جس کو ہم بلا وجہ ضائع کر دیتے ہیں. آج ہی آپ اپنے دل میں سوچ لیں, آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں, کتنے جنہوں نے 5 نہیں پڑھی ہوں گی, 4 پڑھی, 3 پڑھی, 2 پڑھی. ہو سکتا کوئی ایسا بھی بیٹھا جسے 1 بھی نہ پڑھی ہو. اللہ کے بندو, نماز کی بڑی اہمیت ہے. نماز اللہ اور بندے کے رشتے کو استوار کرتی ہے, اس کا اظہار کرتی ہے. آپ کے چہرے پر قلق اور اضطراب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پاک کو دیکھا, پوچھا علی کیا بات ہے؟ اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز قضا ہوگی عصر کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پاگل تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں, تیرا دماغ ٹھکانا تھا, نماز نہ کر دی, یہ کیا کیا, گناہ کیوں کیا؟ نہیں. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے کام پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اگر تو نے میری راحت کی خاطر نماز قربان کی ہے تو غلط نہیں کیا, ٹھیک ہی کیا. ورنہ ظاہر ہے آپ کو کہنا چاہیے تھا چلو زیادہ نہ صحیح, ڈانٹ ڈپٹ نہ صحیح, پیارے صحیح, تو اتنا تو ضرور ہی کہہ دیتے نا, اچھا تو نہیں کیا آپ نے, مجھ کو جگا دیتے. نہیں کہا. معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتوے کو جاری و ساری فرمایا کہ میرے آرام پر تیری نماز کا قربان ہونا یہ جائز ہے اور بہتر ہے.
تو نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا. اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے کہ نبی پاک کے سامنے کوئی بات کرے، کام کرے اور حضور نہ روکیں تو یہ حدیث تقریری ہے. گویا یہ بتایا گیا کہ تو نے جو کیا ٹھیک کیا. اچھا فرمایا آپ کیا خیال ہے، قضا کرنی ہے یا ادا کرنی ہے؟ اللہ ادا کی. یا رسول اللہ قضا تو سارے کرتے ہی ہیں، جب نماز کھو جاتی سارے قضا کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں تھا، مزہ تو تب ہے کہ ادا کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طرف اشارہ کیا انگلی کا اور اللہ تعالیٰ کو کہا اللہ اگر علی تیرے نبی کی خدمت میں تھا، اور یہ بات درست ہے، اگر تو جانتا ہے کہ علی تیرے نبی کی خدمت میں تھا، مصروف رہا اور اس کی نماز قضا ہو گئی، تو اس سورج کو حکم دے کہ واپس آئے. بس پھر کیا تھا، دوبارہ عصر ہوئی، علی نے پھر نماز پڑھی اور ادا پڑھی. یہ دنیا کی منفرد نماز تھی کہ سب نمازیں قضا ہو تو پھر قضا ادا ہو، لیکن یہ ادا قضا ہو کر پھر ادا ہوئی ہے. تو یہ منفرد نماز تھی. اللہ حضرت کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور واری بھی عصر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اور اصل الاصول بندگی استاج بھر کی ہے. تو یہ خیبر کی واردات بھی آپ کو معلوم ہے. پھر کہاں کہاں میں نے آپ کا ذکر خیر سناؤں. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک ان پر خوش گئے. انہوں نے غسل دیا رسول اللہ کو، انہوں نے قبر انور میں رکھا. یہ سب سے قریبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بے شمار فضائل بیان کیے اور ان کو اپنا غزوہ تبوک میں قائم مقام بھی بنایا. یہ بھی کہا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. معاملہ یہ ہوا کہ غزوہ تبوک میں جب آپ چلے نا، وہ دور دراز سفر تھا، تو علی کو پیچھے مدینے میں آپ نے اپنا خلیفہ اور قائم مقام بنایا تاکہ بچوں، کمزوروں، بوڑھوں کی نگہبانی کرے. منافق جو ہیں وہ ہر وقت سازش کے در پہ رہتے تھے. ایک جری بہادر دلیر بیدار مغز شخص ضروری تھا جو ان کمزور معذور بچوں کی، بوڑھوں کی حفاظت کرتا، خواتین کی حفاظت کرتا. اس لیے آپ نے چھوڑا. لیکن حضرت علی مرتضیٰ نے منزل پیچھے پہنچ کر کہا یا رسول اللہ اتخلفنی بعدک مع الصبیان والنساء والضعفاء. یا رسول اللہ کیا آپ مجھ کو عورتوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں؟ مجھ کو موقع نہیں دیتے کہ ذوالفقار حیدری کے جوہر دکھاؤں غزوہ تبوک پر پہنچ کر؟ آپ نے فرمایا علی تمہیں پیچھے چھوڑا گیا ہے تو کسی مقصد کے لیے چھوڑا گیا ہے. تو یہ نہ سمجھ کہ تجھ کو پیچھے چھوڑا گیا تو پھاڑی ہو گیا، تو چھیکڑی ہو گیا، بلکہ اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیرا میرا وہی رشتہ اور تعلق واضح ہو جس طرح ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے 40 دن کے لیے، تو پیچھے ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے تھے. تو یہ تو وہی سٹائل ہو گیا کہ میں تجھ کو اپنا نائب خلیفہ قائم مقام بنا کر جا رہا ہوں. تو یہ تیرے لیے باعث عزت ہے، اس لیے تو اس بات کی کوئی فکر نہ کر. ہاں الا انہ لا نبی بعدی، البتہ میرے بعد نبی نہیں ہے، کیونکہ ہارون تو اللہ کے نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے. تو وہ نبی رسول کا قائم مقام تھا، لیکن تم نبی نہیں ہو، البتہ میں تم کو اپنا قائم مقام بنا کر جا رہا ہوں. چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ واپس لوٹ آئے. یہ وہ روایت ہے جس کو لے کر ہمارے شیعہ دوست بڑا سر پر آسمان اٹھا لیتے ہیں کہ بس
ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیفہ بنایا، تو جب خلیفہ بنایا تو خلافت کے اہل وہ ہیں، انہی کو خلافت ملنی چاہیے تھی، بلا فضل خلیفہ وہ ہے۔ اس پر بڑا زور ہے، لو اس کی حقیقت سن لو۔ کیا حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، حضرت علی مرتضیٰ کو اللہ کریم نے اور اس کے رسول نے آپ کی عدم موجودگی میں مدینہ کی خلافت دی۔ کیا مدینہ میں ان کے قائم مقام تھے یہ، لیکن یہ خلافت مطلقاً خلافت نہیں تھی، یہ مطلقاً ہمیشہ کے لیے خلافت نہیں تھی۔ کتنے وقت کے لیے تھی؟ جب تک حضرت واپس سفر تبوک سے نہ آ جائے، یہی ہے نا۔ اور اگر یہ مطلقاً خلافت تھی تو آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی، اور یہ میں بات مصدقہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی صرف انتظامی خلیفہ تھے، نماز کے خلیفہ عبداللہ ابن ام مکتوم تھے۔ ان رسول اللہ نے انتظامی خلافت علی کے سپرد کی کہ بچوں کی حفاظت وغیرہ کا کام آپ کے ذمہ ہوگا، لیکن نماز کی خلافت عبداللہ ابن ام مکتوم جو قاری قرآن تھے ان کے ذمہ لگائی ہوئی تھی۔ اگر یہ مطلقاً خلافت ہوتی تو علی کو امامت کی خلافت بھی ملتی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ تمثیل اور تشبیہ من حیث المجموع ہے، حالانکہ تشبیہ جب بھی دی جاتی ہے تو مجموعی طور پر نہیں ہوتی۔ میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ ماشاءاللہ صابر صاحب شیر کی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی دم تلاش کرنا شروع کر دیں، ہے جی، اور ان کے پونچے دیکھنے لگیں کہ کتنے لمبے لمبے ناخن ہیں ان کے، اور یہ دیکھیں کہ یہ ٹانگ چار ٹانگوں پر چلتے ہیں کہ نہیں۔ تشبیہ کا مطلب کیا ہے کہ صرف بہادری میں یہ شابت رکھتے ہیں شیر کے ساتھ، سمجھا گی نا؟ اور نہ یہ ہے کہ یہ بازار جنگل میں جا کر گیدڑ کا شکار کرتے ہیں اور گیدڑ کھاتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی مان نہیں سمجھ آ رہی؟ ڈاکٹر سمجھ نہیں آ رہی؟ میں تنوع کا اٹھ شیر میں، اٹھ پتر، ہے کہ اٹھ میرا چاند، تو نہ مطلب یہ نہیں کہ تیرا منہ بالکل گول ہے تے اندھیرے میں تیرے نال چاند نہیں ہوتی جلدی، ٹھیک ہے؟ تشبیہ ایک وجہ سے ہوتی کہ مطلب ہے کہ تو خوبصورت ہے چاند کی طرح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو میرے لیے اس طرح جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ورنہ کہ یہ مکمل مشابہت ہوتی تو حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا سے رحلت فرما گئے۔ یہ سمجھ آئی؟ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ وہ صرف 40 دن جب آپ طور پر گئے تھے نا تو آپ نے حضرت ہارون کو اپنا قائم مقام بنایا تھا، ورنہ جب واپس آئے اور دین چلتا رہا تو حضرت ہارون علیہ السلام تقریباً 50 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تشبیہ مکمل نہیں تھی کہ ہر طرح تشبیہ تیری میری ان کی طرح ہے، سمجھا گئی؟ اور پھر بھائی اگر تم تولی گئے ہو کہ نہیں جی تھی تو خلافت نہ، تو پھر جس کسی کو کسی غزوے میں خلافت مل جائے وہ خلیفہ ہو جاتا ہے نا بلا فصل، تو عثمان کی خلافت کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہ غزوہ ذات الرقاع میں اور غزوہ غطفان میں یہ 2 جنگیں ہوئی ہیں، رسول اللہ باہر اپنے لشکر کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور حضرت عثمان کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کر گئے تھے، خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ تو جس کو ایک غزوہ تبوک میں خلافت ملے وہ تو خلیفہ بلا فصل بن سکتا ہے، تو جس کو 2 غزوات میں حضور کی خلافت ملی ہے وہ خلیفہ بلا فصل کیوں نہیں بن سکتا تھا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سچ یہ ہے کہ ان کا مذہب بالکل ہیچ پوچھ ہے۔ مذہب تو سب باطل جو ہے وہ ہیچ پوچھ ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں، لکڑی کے پاؤں بھی نہیں ہیں کہ ان پر کھڑے ہو سکیں۔ تو میرے دوستو اس طرح کی روایتیں، یہ اس طریقے سے یہ روایت کہ دیکھو ایک تالاب تھا، اس کے کنارے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ پہلی بات ہے کہ مولا کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں مولا کے 4 معنی آتے ہیں۔ مولا کا معنی غلام بھی ہے، میں ڈکشنری منگا لیتا ہوں، المنجد اس میں دیکھ لو، مولا کے 4 معنی ہیں۔ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، دوست کو بھی مولا کہتے ہیں، اور آقا کو بھی مولا کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آقا کو بھی مولا کہتے ہیں جو مالک ہو، اور دوست کو بھی مولا کہتے ہیں، اور وارث کو بھی مولا کہتے ہیں، اور مالک کو بھی مولا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں 2 ہی معنی ہو سکتے ہیں، دوست ہوں، آقا ہوں۔ علی بھی اس کا دوست ہے، علی بھی اس کا آقا ہے۔ کہا کیوں تھا؟ کیونکہ کہنے کی وجہ بھی بتائی جائے تو پھر بات حقیقت اور روشن ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے کو مطلقاً نہیں فرمایا تھا، بلکہ وجہ یہ بنی تھی کہ ایک صحابی کو حضرت علی مرتضیٰ کی مال غنیمت کی تقسیم میں کچھ شبہ اور اعتراض سا پیدا ہوا کہ شاید یہ تقسیم جو کی ملک یمن کے اندر بطور گورنر حضرت علی مرتضیٰ نے مال غنیمت کی، تو وہ شاید اس میں کچھ اونچ نیچ ہوئی ہے، بعض کو زیادہ مل گیا، بعض کو کم مل گیا، یہ ان کو وہم تھا، غلط فہمی تھی۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ہلکی سی شکایت پیش کی کہ جی اس طرح کر کے ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ شاید مناسب نہیں کام تھا۔ سمجھ آ گئی؟ صرف یہ کام، اور ان کا اس میں گرامی بھی ہے غالباً ربیہ یا ان صحابی کا نام، تو انہوں نے یہ عرض کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب اپنے پیاروں کے درمیان کوئی غلط فہمی ہوتی تو اس کے لیے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے تھے، نہیں سمجھے؟ لمبی چوڑی تقریر، مقدمہ نہیں سنتے تھے، بلکہ پتہ ہوتا تھا یہ بھی میرا چاہنے والا ہے، ماننے والا ہے، وہ بھی میرا چاہنے والا ماننے والا ہے۔ اور آج آپ بھی یہ طریقہ رکھا کریں، جب بیٹوں کے درمیان، پیاروں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو لمبی بات نہیں ہونی چاہیے، بس کہو بیٹا میرا فیصلہ یہ ہے، یہی مانو، یہی بہتر ہے۔ دوست کو کہو دوست یہ ٹھیک، اس طرح سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے چپ کرو، کہ وہ لمبی بات کرنے سے کھلارا بڑھ جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم تو علیم بھی تھے، حکیم بھی تھے، دانشور بھی تھے، اور جج بھی تھے، منصف بھی تھے، نفسیات داں بھی تھے، سکالر بھی تھے۔ آپ نے لمبی چوڑی تقریر کی بجائے کھڑے ہو کر فرمایا کہ من احب علی فقط احبانی ومن ابغض علی فقط ابغضانی۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے علی سے ناراضگی بغض کیا اس نے میرے ساتھ بغض کیا۔ من کنت مولا فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، بس۔ اور اس مختصر گفتگو کا اثر اتنا ہوا کہ وہ صحابی ساری عمر، ساری دنیا ایک طرف ہوتی تھی، وہ علی کی طرف ہی ہوتے تھے۔ یعنی ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مؤثر ہوا کہ سارے ہی سوالات اور اعتراضات ہوا منصورہ ہو گئے، اڑ گئے۔ تو میرے دوستو اس قسم کے واقعات کوئی دلیل نہیں بنتے، بہرحال یہ آپ کی شانیں ہیں اور شانوں کو ہم مانتے ہیں، اور یہ شانیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اور الحمدللہ تعالی ہمارا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ جس کے مولا ہیں علی بھی اس کے مولا ہیں، محمد رسول اللہ بھی ہمارے مولا ہیں اور علی بھی ہمارے مولا ہیں۔ میں نے یہاں تقریر میں کئی مرتبہ مولا کائنات کا لفظ استعمال کیا، مولا کائنات۔ تو علی بھی مولا ہے، حسین بھی مولا ہے، حسن بھی مولا ہے، محمد رسول اللہ بھی مولا ہے، اور اللہ بھی مولا ہے۔ کسی اور گروہ کو ہوگا خطرہ مولا کہنے سے
ہمارا تو اللہ بھی مولا ہے اور محمد مصطفیٰ بھی مولا ہے، کیونکہ اللہ مولانا، قرآن کریم میں آتا فاغفر لنا ورحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ اور وہ جو اللہ والی صفت کسی اللہ کے ولی اور نبی کے لیے استعمال کر دے تو ان کی توحید کی راگ پر چھری پھیر جاتی ہے، ان سے بھی پوچھو، وہ اپنے ٹکے ٹکے کے بندے کو کہتے ہیں اب آپ کے سامنے حضرت مولانا تشریف لائیں گے، اس وقت شرک نہیں ہوتا؟ کیوں جی؟ اب آپ کے سامنے حضرت مولانا، ڈاکٹر صاحب اب حضرت مولانا صاحب لائیں گے، تو مولانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں نام آیا، تو اگر مولانا قرآن اللہ کو کہے تو تم مولانا اپنے تھرڈ کلاس مولوی کو کہو تو تمہیں شرک نظر نہ آئے، تو رسول اللہ کو مولا ماننے سے اور علی کو مولا ماننے سے کون سی مصیبت آ رہی ہے؟ میرے دوستو، تو آپ یقیناً مولا ہیں اور پوری کائنات کے مولا ہیں، اور جن کے ساتھ تم کہتے ہو ان کی بڑی دشمنی تھی، یہی تک روایت سناتے ہو، کبھی یہ بھی سنایا ہوتا کہ جب نبی نے کہا نا من کنت مولا و فعلی مولا ہو، تو سب سے پہلے اٹھ کر مبارکباد عمر فاروق نے دی، سب سے پہلے اٹھ کر مبارکباد علی ابی طالب کو کس نے دی؟ عمر فاروق نے۔ بخ بخ بے ابی طالب اصبحت مولا کل مومن و مومنہ، واہ واہ زندہ باد، اے علی تیری کیا بات ہے، تو ہر مومن اور مومنہ کا مولا بن گیا۔ تو میرے دوستو، بڑی شان ہے حضرت علی مرتضیٰ کی۔ اب میں آپ کو ذرا آگے ادھر لے آؤں، اصل چیز جو ہم نے شہادت علی بیان کرنی ہے، میں اس کو اختصار کا رنگ دوں گا۔ میں نے پہلے سالوں میں کافی بیان کیا۔ میرے دوستو، یہ تو آپ سن چکے نا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت مدینہ بلوائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ 4000 تو باغی ایسے تھے جو مصر سے، بصرہ سے، کوفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے عبداللہ ابن سبا جیسے سازشی لوگ بھی تھے، منافق لوگ بھی تھے، جنہوں نے خلیفہ پر حق حضرت عثمان غنی کو ان کی مسجد نبوی میں قسم اور حلف کے باوجود گنہگار ٹھہرایا، ملزم ٹھہرایا کہ ہم تم سے خلافت چھڑوا کر رہیں گے، اور وہ جو ہے منشی اس کو ہمارے حوالے کر تاکہ ہم اس کے پرخچے اڑائیں اور ملک میں خانہ جنگی کی فضا ہو جائے۔ ظاہر بنو امیہ کے سارے قبیلہ جن میں حضرت امیر معاویہ بھی تھے اور سارے، اگر اس صورت میں یہ پیدا ہوتی تو یقیناً ملک میں بڑی خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوتی، اور یہ قانونی طور پر بنا تھا۔ آپ نے فرمایا اس سے جو معاملہ ہوگا میں کروں گا۔ میں نے تم کو حلف اٹھا دیا کہ اس چیز میں میرا کوئی دخل نہیں تھا، جو مجرم ہے اس کو کرارہ فاقے واقعی سزا ملے گی، لیکن انہوں نے آپ کو شہید کر کے چھوڑا۔ یہ آپ سن چکے۔ اب ان حالات میں حضرت علی مرتضیٰ بالکل خلافت کی باغ ڈور نہیں سنبھالنا چاہتے تھے، کیونکہ مدینہ میں انتشار پھیلا ہوا تھا اور ان باغیوں کا اتنا زور تھا کہ حضرت عثمان کو شہید بھی انہوں نے نہ کرنے دیا۔ رات کو ان کو خفیہ طور پر دفن کیا گیا۔ مسجد نبوی میں وہ دندناتے پھرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ آخر صحابہ کرام نے مل جل کر، جنہوں نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا تھا، عمر کو بنایا تھا، عثمان کو بنایا تھا، تو صحابہ کرام اہل الرائے تھے، انہوں نے سب نے متفقہ ہو کر حضرت علی مرتضیٰ کو مجبور کر دیا کہ آپ خلافت کو قبول فرمائیں۔ چنانچہ آپ کو خلافت قبول کرنا پڑی۔ اب جب خلافت قبول کی تو جب مدینہ والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت شروع کی تو اس میں وہ سارے 4000 لوگ وہ بھی بیعت کر گئے، انہوں نے بھی بیعت کرنی تھی، کیونکہ ظاہر تو کلمہ کو ہی تھے نا وہ بھی۔ آپ کو یہ تو کوئی حق نہیں تھا کہ تم نہ کرو بیعت، اور ہر کوئی قاتل بھی نہیں تھا، کوئی محاصرہ کرنے والے تھے، کوئی شور شرابہ کرنے والے تھے، اور ان کے شور شرابے کی ایک بنیاد بھی تھی، اگرچہ وہ غلط فہمی تھی، لیکن ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید ہمیں مروانے کی کوشش کی گئی ہے، جس طرح اب آپ نے دیکھا۔ بہرحال تو حضرت علی مرتضیٰ نے خلافت کا قلم دان سنبھالا۔
مگر صورتحال سچویشن ایسی نازک ہو گئی کہ اب آپ تو خلیفہ برحق ہیں، مگر آپ کے ارد گرد سارے سازشی عناصر ہیں، قاتلین عثمان ہیں، سازشی عناصر ہیں جو آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، جن کا مقصد دین میں رخنا پیدا کرنا ہے۔ اب اس صورتحال میں جب یہ چاروں طرف ہو گئے، آپ خود سوچیں کہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار پیارا خلیفہ برحق شہید کر دیا جائے اور سارے قاتل ہوں، وہ جس کے ساتھ ساتھ پھرتے ہوں، تو آپ کو کیا شک پڑے گا بھائی؟ بولو تو صحیح، یہی نا بھائی، یہ ساتھ ساتھ ان کے ہیں، کیا اس سازش میں شریک ہیں؟ آپ یہی کہیں گے کہ یا تو جن کو علیحدہ کرو۔ اب آپ کے پاس کون سا بیرو میٹر ہے، تھرما میٹر ہے کہ آپ لگا لگا کر علیحدہ کرتے جائیں کہ یہ گناہ گار ہے اور یہ گناہ گار نہیں؟ قاتل کا صحیح پتہ نہیں چل رہا کون ہے۔ تو ان حالات میں آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، آپ اپنی جگہ مجبور تھے کہ پہلے آپ کی خلافت مسلم ہو اور اس کے بعد باقی معاملات کو طے کیا جائے۔ مگر اب اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر تھی، اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ، حضرت عمر نے 6 افراد خلیفہ کے لیے مقرر کیے تھے کہ میرے بعد یہ 6 افراد ہیں، ان میں سے خلیفہ چن لینا۔ کون تھے؟ عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص۔ یہ کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں ہے۔ یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ حضرت علی کے ساتھ جن کا غلط فہمی سے جھگڑا ہوا وہ معاذ اللہ کوئی لنڈی بچی لوگ تھے، وہ تمہارے ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ لوگ تھے جو عشرہ مبشرہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ امتحان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا، ان بزرگوں پر ڈالا گیا، اور مرضی الہی تھی، اور اس میں بڑے بڑے سکھا لوگ تھے جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہوئی ہے۔ ان میں 2 حضرات کون ہیں؟ طلحہ اور زبیر۔ یہ 2 بزرگ وہ ہیں، زبیر تو حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، ان کو بھی حضرت عثمان کی شہادت کا بڑا قلق ہے، اور یہ ان کو دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے کہ جن لوگوں نے 40 دن تک محاصرہ کیے رکھا، پانی بند کیے رکھا، آپ کو مظلومانہ شہید کیا، اب وہ جناب لیڈر بنے پھرتے۔ ان حالات میں حضرت طلحہ اور زبیر دونوں عشرہ مبشرہ میں صحابی رسول اور حضور کے معتمد ہیں، وہ یہاں سے مکہ پہنچے، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین تھی اور آپ فقیہ تھی اور آپ کا بڑا اثرات تھے، ان کے پاس پہنچے، وہ حج کے لیے گئی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہاں پہنچے اور جا کر ان کو عرض کیا کہ یہ صورتحال ہو گئی ہے، تو سارے بلوائی حضرت علی کے ساتھ ہیں، اور اب کیا کیا جائے؟ تو اس کے سوا کوئی چارہ کار ان کو نظر نہ آیا کہ ہم حضور سے عرض کریں کہ ان قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے اور ان کو کٹاڑے میں لایا جائے۔ چنانچہ یہ حضرات مکہ سے بصرہ پہنچے اور وہاں لوگوں میں صورتحال کو بیان کر کے کس طرح مصر کے اور کوفہ اور بصرہ کے کئی باغی مل کر وہ گئے ہیں اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے، اور اب سارے حضرت علی مرتضیٰ کی چاروں طرف ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ہم روا بنایا اس مقصد کے لیے کہ ہم حضرت علی مرتضیٰ کو مجبور کریں کہ ان سے عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ ادھر یہ صورتحال ہے، ادھر وہ سارے حضرت علی مرتضیٰ کو مجبور کریں کہ چلو جی، ادھر تو ہمارے مقابلے میں وہ لوگ تیار ہو رہے ہیں، تو ہم بھی چل کر اس علاقے میں کنٹرول کریں، ورنہ وہ لوگ سارے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ ان حالات میں حضرت علی نے بھی بصرہ کی طرف کوچ کیا، اور یہ لوگ ان کے ساتھ تھے، کچھ مخلصین بھی اور ساتھ تھے۔ بصرہ کے قریب جبل کے مقام پر، جبل ایک جگہ ہے، اس پر جنگ ہوئی، اس کو جنگ جبل کہا جاتا ہے۔ وہ جنگ بھی ہونی نہیں تھی۔ طلحہ، زبیر، عائشہ صدیقہ
وہ ان کے ساتھ ہیں جو قاتلین عثمان سے قصاص مانگتے ہیں، اور قاتلین عثمان زیادہ تر حضرت علی کے ساتھ ہیں۔ اب لشکر آمنے سامنے ہے اور فیصلہ طلب معاملہ ہو رہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ عین اس حالت میں وہ سازشی عناصر جو پہلے سازشوں کے تانے بارے بنتے پھرتے تھے، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا رات کو۔ چنانچہ وہ جنگ زبردستی واقع ہو گئی، دونوں طرف سے غلط فہمی ہوئی کہ حملہ انہوں نے کیا، اور اس میں دونوں اطراف کے بہت سارے لوگ مقتول ہوئے، حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ میں سے 2 صحابی طلحہ اور زبیر بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ شیعہ جو ہے ہٹ ہٹ کر امیر معاویہ بیچارے پر برستے ہیں، لیکن ان کو طلحہ اور زبیر کا خیال نہیں آتا۔ اصل میں زبیر بھی حضور کے پھوپھی زیادہ بھائی ہیں نا، اس لیے تھوڑا سا ان کے معاملے میں ذرا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام جو عبداللہ ابن زبیر کے باپ تھے، اور حضرت طلحہ، یہ دونوں بزرگ عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ بھی ان کو بڑا ضد ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، تو ان کو بھی بڑا نشانے پر رکھتے ہیں۔ لیکن یہ 2 بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آپ نے زیادہ نہیں سنا ہوگا ان کا ذکر کرتے، اسی لیے کہ چونکہ ان کا مقصد تو ابو بکر کے گھر کو بدنام کرنا ہے، یا ابو بکر اور عمر کو بدنام کرنا ہے، یا عثمان کو بدنام کرنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طلحہ اور زبیر 2 عشرہ مبشرہ میں صحابی بھی اس جنگ میں شہید ہوئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ قابل احترام تھیں، اونٹ پر سوار تھیں، ان کو تکلیف تو نہ پہنچی، لیکن حضرت علی مرتضیٰ نے ان کے اونٹ کو بحفاظت، با احترام، با تعظیم ان کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ زوجہ رسول ہیں، ام المؤمنین ہیں، قابل احترام ہیں۔ لیکن طلحہ اور زبیر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کوفہ کی طرف بڑھے، ادھر یہ خبر امیر معاویہ کو ملک شام میں بھی پہنچ چکی تھی کہ طلحہ زبیر کے ساتھ جنگ رونما ہو گئی۔ کس بات پر؟ قاتلین عثمان کے معاملے پر۔ اب ان کا بھی معاملہ یہی تھا کہ وہ بھی حضرت عثمان کے رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے وہاں سے مطالبہ جاری کیا ہوا تھا کہ ان سے بدلہ لیا جائے، پھر ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ کو جب پتہ چلا کہ اس طرح سخت جنگ ہوئی، اس میں طلحہ اور زبیر شہید ہو گئے، تو ظاہر ہے وہ بھی بے قراری میں گھبرائے ہوئے وہاں سے فوج لے کر نکلے۔ اس کے بعد آپ حضرت علی مرتضیٰ کوفہ سے نکلے فوج لے کر۔ اب اس کوفہ کی فوج میں یہ بظاہر جو شیعان علی کہتے تھے یہ بھی شامل تھے، اور وہ بلوائی بھی شامل تھے، اور یہ فوجیں دونوں صفین کے مقام پر آمنے سامنے ہوئی، امیر معاویہ کی اور حضرت علی مرتضیٰ کی۔ تو صفین کے اندر بڑی شدید لڑائی ہوئی، اور دونوں طرف سے وہ بھی اسی طرح اس کو بھی مذاکرات کی بجائے جنگ میں الجھایا انہی قسم کے بلوائیوں نے۔ آگے آپ ان کی بات سنتے جائیں گے، وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کون تھے۔ چنانچہ جب وہ جنگ دھواں دھار چلتی رہی، سارا دن بڑے مقتول ہو گئے، تو شام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ سمجھدار لوگوں نے سوچا کہ اس طرح تو مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو جائے گا، اور پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے۔ انہوں نے قرآن کریم ہاتھوں پر لے کر بلند کیے اور آوازیں دی کہ ہم قرآن کو فیصلہ کر لیں، مسلمانوں ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹو، قرآن کریم کو فیصلہ کر لیں۔ چنانچہ قرآن کریم کو فیصل قرار دیا گیا، اور ایک ثالثی ٹیم مقرر ہوئی۔ بہرحال اس جنگ صفین میں بہت سارے دونوں طرف سے اطراف شہید ہوئے، اور ایک بات کافی ہے وہ یاد رکھنے کی ہے، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ شیعہ کا موقف غلط ہے، کہ حضرت علی مرتضیٰ نے جس طرح اپنے شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھائی، اس طرح آپ نے امیر معاویہ کی فوج کے شہیدوں کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کا ثبوت دینے کے لیے میں تیار ہوں شیعہ کی کتابوں سے۔ دونوں کی نماز جنازہ حضرت علی مرتضیٰ نے پڑھائی، اور حضرت علی کے ساتھیوں نے، بلوائیوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دوزخی لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ غلط فہمی میں ہم سے لڑ پڑے۔
یہ غلط فہمی میں ہم سے لڑ پڑے ہیں، اس وجہ سے ان کی میں نماز جنازہ پڑھوں گا اور پڑھاؤں گا۔ بہرحال تو اس فیصلہ اور ثالثی کی وجہ سے اور جنگ بند ہونے کی وجہ سے دونوں لشکر آپ واپس ہٹ گئے۔ حضرت امیر معاویہ شام کی طرف اور حضرت کوفہ کی طرف آ گئے، لیکن جب آپ واپس لوٹ کے حضرت علی مرتضیٰ، تو یہ جو سازشی لوگ تھے اب یہ حضرت علی کے خلاف پر پرزے نکالنے لگے۔ کیا ہوا کہ اس بات پر کہ ہاں علی نے اور امیر معاویہ نے دونوں نے مل کر ثالثی کیوں قبول کی؟ ان الحکم الا للہ، یہی موقف تھا۔ تاریخ کتابوں میں لکھا وہی وابیوں والا نعرہ، ان الحکم الا للہ، حکومت تو صرف اللہ کی ہے، فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے، یہ کون ہم ثالثی کرنے والے، ہم شرک نہیں کرنے دیں گے۔ یعنی یہ موقف تھا ان کا، اور حضرت علی سے تقریباً 12 یا 14 ہزار بندے پھٹ کر علی کے دشمن ہو کر لشکر چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ اسی سے ان کا نام بنا خارجی، نکل گئے نا، خارجی میں نے نکل جانے والے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ کریم سے یہاں تک معاملہ پہنچا کہ انہوں نے جنگ لڑنے کی ٹھان لی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی مرتضیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے، فہمائش کے لیے بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ، اگر سمجھ نہ آئے تو پھر جنگ کرنا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تو پہلے مذاکرات کی دعوت دی اور محفل میں لاجواب کیا۔ لاجواب کیسے کیا یہ یاد رکھو۔ ہاں جی، کیا موقف ہے بھئی تمہارا؟ کیا علی نے دشمنی، کیا علی نے غلطی کی، امیر معاویہ نے کیا غلطی کی؟ وہ کہنے لے کہ دیکھو، ان الحکم الا للہ، اللہ کہتا ہے کہ حکم میرا ہی ہے۔ تم نے حکم ماننا عمرو بن عاص کو، ابو موسیٰ اشعری کو، یہ دو صحابی، عمرو بن عاص حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ثالث ہوئے تھے اور ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے، تو ان دونوں نے ثالث ماننا، حاکم ماننا، گویا شرک کیا۔ لہذا ہمارے نزدیک یہ دونوں ہی گردن زدنی ہیں، دونوں اسلام سے نکل گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہی سمجھائی بات جو ہم بریلوی سنیوں، جو تم ہم سب میں آتے ہیں اہل حدیثوں کو، کہ عام کو یہ جو تم قرآن کی آیتوں کا اپنا مرضی کا مطلب نکالتے ہو نا، تو تم بڑے ظالم لوگ ہو۔ بتوں کی آیتیں ولیوں نبیوں پر استعمال کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا بہانہ بنا کر دوسروں کو جاہل ثابت کرتے ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشادات فرمائے ہیں، مثلا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، سبحانک لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، فرشتوں نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تیرے مقابلے میں ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو علم ہم کو دے دے وہ علم ہے۔ اس طرح ان الحکم الا للہ حق ہے، لیکن خداوند قدوس نے ہی تو قرآن کریم میں سمجھایا ہے کہ جب میاں بیوی کی لڑائی ہو جاوے تو فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک حکم ایک ثالث عورت کی طرف سے مقرر کرو، ایک حکم عورت مرد کی طرف سے حکم مقرر کرو۔ تو اللہ جو خود کہہ رہا ہے الحکم الا للہ، وہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم حکم بنا لیا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ تم غلط معنی نکال رہے ہو، لیکن نہ، وہ ٹس سے مس نہیں ہونے، جس طرح آج کل آپ بھی نہیں سمجھتا، وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر آپ کی لڑائی ہوئی، عبداللہ ابن عباس نے ان کو بہت ساروں کو تو واصل جہنم کیا، وہ نام کے مسلمان تھے، ان کو واصل جہنم کیا، اور کچھ ہدایت پا کر لوٹ بھی آئے، لیکن جو باغی تھے وہ وہاں سے دوڑے اور نہروان کے علاقے میں چلے گئے، وہ ایک علاقہ تھا، اور وہاں جا کے مار دھاڑ اور مسلمانوں کی قتل عام شروع کر دی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے ایک فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور ان کا بھی کلا کما کیا، ان سے بھی آپ کی لڑائی ہوئی۔ کوئی حضرت علی مرتضیٰ کی لڑائی بیچاروں کی اپنوں سے ہی کرتے کرتے عمر گزر گئی۔ 4 سال 10 مہینے یا 8 مہینے کا سارا عرصہ ہے، اور اس میں ایک جنگ جمل ہوئی، ایک جنگ صفین ہوئی، 1936 ہجری میں جنگ جمل ہوئی، اور 37 میں جنگ صفین ہوئی، اور 38 میں یہ نہروان کی لڑائی ہوئی، اور اگلے سال حضرت کا آخری وقت آ گیا۔
اس کے لیے کیا بہانہ بنا؟ اب اس عرصے میں دونوں طرف خلافت کے دو ٹکڑے چلتے رہے. ایک ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ کی حکومت چلتی رہی، اور کوفہ میں اور حجاز کے علاقوں میں حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت چلتی رہی. انہیں خلافت دو حصوں میں بٹی رہی. اس کے بعد جو خارجی تھے، چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کا تیا پانچا کیا تھا، اور پھر نہروان میں حضرت علی مرتضیٰ نے خوارج کا تیا پانچا کیا تھا. اس وجہ سے ان کے دل غصے سے بھرے ہوئے تھے، اور تھے یہ بڑے سخت مزاج لوگ. ویسے بڑے عبادت گزار بھی تھے. تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ کافر تھے، یعنی نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، ساری رات قرآن کی تلاوت خیموں میں ہوتی تھی. اور صحابہ کرام حضرت علی سے پوچھتے تھے یا حضرت ہم ان کے ساتھ کیسے لڑیں؟ اور حضرت علی ان کو تسلی دیتے تھے کہ مجھے میرے صادق و مصدوق آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوری نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، اور یہ نہروان کے ادھر ادھر، اس علاقے کے ادھر ادھر یہ سارے کے سارے مارے جائیں گے، صرف 9 بندے بچ کر بھاگیں گے. فرمایا اگر یہ میری بات پوری نہ ہو تو تم مجھ کو قتل کر دینا، بس اس سے بڑی کوئی بات ہے. چنانچہ آپ کا فرمودہ حق ہوا. وہ سارے کے سارے لڑ کر میدان میں مارے گئے، صرف 9 بندے بچ کر بھاگے اور باقی نے میدان نہ چھوڑا. یعنی اتنے ظالم سخت مزاج لوگ تھے. تو ان کے ساتھ لڑتے لڑتے آپ کی وقت گزر گیا. اس عرصے میں سازشوں کا جال خوارج کی طرف سے خاص طور پر چلتا رہا. 2 گروپ ہو گئے. ایک رافضی تھے، وہ کوفے میں حضرت علی کے ساتھ تھے، وہ شیعان علی کہلاتے تھے، رافضی. اور دوسرے خارجی تھے جو علی کے مخالف تھے، اور علی کے نہیں امیر معاویہ کے مخالف تھے، تو وہ خوارج کہلاتے تھے. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی تھا جو آپ نے زندگی میں حضرت علی کے متعلق فرمایا تھا کہ علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ایک گروہ گمراہ ہوا، ایک عداوت میں گمراہ ہوا. تیرے لیے بھی ایک گروہ تیری محبت میں گمراہ ہوگا، ایک گروہ تیری عداوت میں گمراہ ہوگا. حضرت علی کی عداوت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عداوت میں کون سا گمراہ ہوا؟ وہ یہودیوں کا گروہ تھا جنہوں نے حضرت پاک مریم پر تہمتیں لگائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اور دوسرا گروہ عیسائیوں کا تھا جس نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور اب بھی دیکھو، ایک خوارج کا گروہ تھا جو علی کو گردن زدنی قرار دیتا تھا، اور ایک روافض کا تھا جو کہتے تھے علی ہی خدا ہے، جو کہتے تھے اس وقت علی ہی خدا ہے. اور جبریل بھول کر نبی کی طرف چلا گیا، انا علی کی طرف تھا. یعنی ایک گروہ وہ تھا. تو یہ دونوں گروہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق گمراہ ہوئے. بہرحال ایک شیعان علی تھے، وہ فیور کرتے تھے اس وقت حضرت علی کی، اور دوسرا خوارج تھے جو حضرت علی کو ختم کرنے کے درپے تھے، اور امیر معاویہ کے. واقعہ کیا ہوا آخری شہادت کا؟ ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، بنو مراد قبیلے کا تھا، ایک برق بن عبداللہ تمیمی، اور ایک عمر بن بکیر تمیمی. یہ تینوں خوارج تھے. یہ آپس میں مکہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ بہت حالات خراب ہو گئے، ہمارا تو ستیہ ناش ہو گیا. علی نے ہمارے سارے بندے قتل کر دیے، ہم بھاگ بھاگ کر جگہ جگہ جان بچاتے پھرتے ہیں، کوئی مار کا انجام دینا چاہیے. چنانچہ وہ مار کا انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے کعبے میں قسمیں اٹھائیں. کس نے؟ عبد الرحمن ابن ملجم نے. یہ بھی خوارج میں سے تھا. برق بن عبداللہ تمیمی، عمر بن بکیر تمیمی، ان تینوں نے خوارج نے قسمیں اٹھائیں. اور خاص طور پر عبد الرحمن بن ملجم جو تھا اس نے قسم بھی اٹھائی اور کسی اور معاملے میں بھی پھنسا ہوا تھا. وہ کیا ہوا تھا پھنسا؟ وہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک قطامہ نامی عورت تھی، بڑی حسین و جمیل فاحشہ.
وہ بدبخت اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا. اس کتامہ نے، وہ بھی خوارج کی عورت تھی، اس کتامہ نے کہا کہ اے عبد الرحمن ابن ملجم، اگر مجھ کو حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو حق مار میرا اتنا ہوگا، مگر اس کے ساتھ علی کا قتل یہ نہیں میرے حق مار میں شامل ہے، یہ کام تم نے کرنا ہوگا. وہ اس طرح اندھا اس کے عشق میں تھا کہ اس نے یہ وعدہ بھی کیا ہوا تھا. بہرحال یہ تینوں حضرات نے مکے میں قسم اٹھائی، طے کیا کہ ایک ہی دن ان میں سے ایک عمر بن تمیمی عمر بن عاص پر مصر میں حملہ کرے گا. تاریخ مقرر ہو گئی، فجر کی نماز ہوگی. اور دوسرا برق بن عبداللہ وہ امیر معاویہ پر دمشق میں حملہ کرے گا، تاریخ مقرر ہو گئی. اور تیسرا عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے طے کیا کہ میں کوفے میں علی پر حملہ کروں گا. بس مزہ تب ہے کہ تینوں جگہ سے آواز اٹھے کہ تینوں شہید ہو گئے، پھر ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. چنانچہ یہ بدبخت تینوں کدار بن صالح کی طرح، جنہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی تھی، یہ بدبخت نصیب اشقاء لوگ تھے. یہ کھڑے ہوئے اور قسمیں اٹھا کر تلواریں زہر میں بجھا کر نکلے. مقررہ دن، ایک ہی دن میں تینوں نے ایک ہی جگہ جا کر ایک ہی نماز کے وقت حملہ کیا. عمر بن عاص پر حملہ کرنے والا عمر بن بکیر تمیمی وہ بد نصیب نہ کا عمل کر سکا. کیوں؟ اتفاق سے عمر بن عاص اس دن بیمار ہو گئے، بخار تھا، تکلیف تھی، وہ نماز فجر پڑھانے کے لیے آئے ہی نہ، وہ تو اس طرح ناکام ہو گیا. اور جو دوسرا برق بن عبداللہ تمیمی تھا، اس نے حضرت امیر معاویہ پر دمشق میں فجر کی نماز میں حملہ کیا اور آپ کے ران پر زخم آئے. مگر چونکہ آپ سیکورٹی کا خیال کرتے تھے، کیونکہ آپ پہلے حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا دور دیکھ چکے تھے، تو سیکورٹی کی وجہ سے آپ زخمی شدید ہو گئے لیکن جان بچ گئی. اور آپ کے بعد میں وہ علاج معالجے سے 2-4 مہینے میں زخم ٹھیک ہو گئے. اور جو حضرت علی مرتضیٰ تھے، یہ کوفہ میں تھے. رات کے وقت اٹھے، تہجد کے وقت بیٹے حسن کو اٹھایا، کھڑے ہوئے، فرمایا بیٹا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے. کیا فرمایا؟ نانا جان نے امام حسن سے پوچھا، بیٹا میں نے ان کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی امت سے بڑی تکلیف پہنچی، مجھے آپ کی امت سے بڑی تکلیف پہنچی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی دعا کر، دعا کر. یہ حضرت پھر آپ نے کیا دعا کی؟ فرمایا میں نے یہ دعا کی کہ اللہ یہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں ان سے اچھے ساتھی مجھ کو عطا فرما، اور اے اللہ یہ جو لوگ بعد نہاد میرے ارد گرد ہیں مجھ سے برے آ کر میرے کو عطا فرما. نہیں سمجھے؟ اللہ والوں کی دعا بھی اچھی تھی، یا اللہ ان سے اچھے ساتھی مجھ کو عطا فرما اور مجھ سے برے آ کر میرے کو عطا فرما. رسول اللہ نے آمین کہا ہے. بیٹا یہ بات بھی کاری رہے تھے کہ ابن نباح وہ آپ کا مؤذن تھا، وہ اذان دے کر آیا تھا. اس نے عرض کیا یا حضرت نماز کے لیے الصلاۃ، اشارہ دیا چلیے. آپ نماز کے لیے نکلے. صبح سویرے آپ کی عادت کریمہ تھی کہ رستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے آواز دیتے جاتے تھے، بیدار کرتے جاتے تھے. جس طرح یہ دعوت اسلامی والوں نے یہ سنت ایجاد کی، اچھی بات ہے. ویسے تو نماز میں بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ گلیوں محلوں میں تو سب کو کہنے کی خیر سنت ثابت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اپنے پیاروں کو، دوستوں کو، یاروں کو یہ کہتے جانا کہ اٹھو بھائی شاباش بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی. تو حضرت نے لوگوں کو راستے میں چلتے جاتے نماز کے لیے تاکید کرتے جاتے تھے. اسی خیال میں جاتے جاتے آپ مسجد میں داخل ہوئے.
بقول محراب میں بقول دروازے میں داخل ہوئے تو وہ ابن ملجم لعین وہ تلوار سونتے ہوئے ذہن میں بجھائے ہوئے انتظار میں تھا. آپ یہ آگے بڑھے تو اس نے وہ تلوار آپ کی پیشانی مبارک پر ماری جو کافی نیچے تک اتر گئی، دماغ تک اتر گئی، اور آپ جو تھے شدید زخمی ہو کر گر پڑے. اس کے بعد وہ بھاگا لیکن اس کو پکڑ لیا گیا. یہ واقعہ 19 رمضان کو پیش آیا یا بقول 17 رمضان کو. بہرحال اس کے بعد آپ کے علاج معالجے کی جو کوشش کی جا سکتی تھی کی گئی، لیکن معاملہ حد شفا سے آگے نکل چکا تھا. آپ نے پوچھا کہ کون ہے جس نے یہ کام کیا. پتہ چلا کہ ابن ملجم نے کیا، عبد الرحمن ابن ملجم نے، جو کسی زمانے میں آپ کا بڑا معتقد بھی رہا تھا، خارجیوں میں شامل ہونے سے پہلے بڑا معتقد بھی رہا تھا اور بڑا جانثاری کا دعویٰ کرتا تھا. اور آپ نے اس کو فرمایا بھی تھا ابن ملجم مجھے تیرے ہاتھوں سے اپنے خون کی بو آتی ہے. بہرحال تو کہتا توبہ توبہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میرے دوستو، حضرت امام حسن کو آپ نے وصیتیں کی. ایک تو یہ فرمایا بیٹا جو میرا قاتل ہے اگر میں بچ جاؤں تو اس کو میرے حوالے کرنا، میں جو چاہوں اس کے ساتھ سلوک کروں، چاہوں تو معاف کروں، چاہوں تو بدلہ لوں، اور اگر میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں تو تم جو چاہو اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا. چنانچہ حضرت کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن نے اس کو قتل کروا دیا تھا، اس کی لاش کو بھی جلوا دیا تھا. بہرحال حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ کریم نے 21 رمضان کو اپنی جان آفرین کے سپرد کی اور آپ کوفہ کے قریب ہی نجف اشرف میں دفن ہوئے، تدفین ہوئی. اور یہ علم و فضل کا آفتاب نجف اشرف کی زمین میں غروب ہو گیا. آپ کو صرف 4 مہینے اور 8 دن اور 8 ماہ اور 9 دن خلافت کا موقع ملا. یہ تھوڑا سا وقت آپ کا اپنوں اور بیگانوں کی سازشوں کی نظری ہو گیا. کبھی کبھی میں بطور ایک طالب علم کے، مورخ کے، صاحب دل ہونے کی سوچتا ہوں کہ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. اگر تو چاہتا اور مہلت عطا فرماتا جس طرح حضرت عمر کو مہلت دی تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی فیضان جو اب بھی اتنا بڑا زیادہ ہے، پتنا کتنی فتوحات پھیلتی، کتنا علمی سرمایہ پھیلتا، اب بھی آپ کے خطبات، آپ کے ارشادات، آپ کی نصیحتیں، آپ کی افکار ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. فصاحت و بلاغت کے پیکر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث ہیں، اور آپ کا نام حرز جاں ہے. اب ہماری جان کے ایمان کے والی ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کی محبت رچی بسی ہوئی ہے. علی کا نام جرت کی علامت ہے، شجاعت کی علامت ہے. علی کا نعرہ مردہ دلوں میں خون دوڑا دیتا ہے. آپ کے نام میں اتنی جرت اور شجاعت اور دلیری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات اعلیٰ علیین میں بلند فرمائے. اس انداز میں علم و فضل کے اس آفتاب کو غروب ہونا پڑا. بہرحال رہتی دنیا تک حضرت کا فیض جاری رہے گا، روحانی طور پر جاری ہے. اور میں اپنے علامہ اقبال کے ان 2 شعروں پر اپنی گفتگو ختم کروں گا برکت کے لیے. فرماتے ہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. جو کی روٹی کھا کر
قوت حیدری کا اظہار ہوتا ہے۔ اور ایک اور جگہ کہتے ہیں یا اللہ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ مولا جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ایک اور جگہ بھی کہتے ہیں حالات حاضرہ کو دیکھ کر میر سپاہ نا سزا، یعنی پرویز کیانی، پرویز مشرف امت کا میر سپاہ، جو بھی اقبال کے دور میں ہوگا یا جو آج ہے، میر سپاہ نا سزا لشکریہ شکست صف، میر سپاہ نا سزا لشکریہ شکست صف، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ تیرے محیط میں کہیں او مسلمان، تیرے سمندر میں کہیں گوہر زندگی نہیں۔ مردہ مسلمان، تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف۔ اور اگلا شعر آخری بڑا مزیدار ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ۔ کہتے میں انگلینڈ میں بھی پھرا، جرمنی میں بھی پھرا، بڑے بڑے مغربی ملکوں میں پھرا، بڑی بڑی لائبریریاں نے دیکھی، میں نے بڑے بڑے دانش کے اور سائنس کے فارمولے اور کتابیں اور دیکھی، لیکن خیرہ نہ کر سکا مجھے، خیرہ کہتا ہے چندیا دینا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری خاک کا خاک مدینہ و نجف۔ اللہ مدینے کی خاک اور نجف کی خاک کو ہماری آنکھوں کا سرما بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔